عید الفطر کا چاند دیکھ کر دولت والی تسبیح، منٹوں میں انشاءاللہ کروڑوں کا دولت ملے گا۔ اتنا دولت ملے گا کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، آج قرآنی آیتوں کا بہت ہی نایاب اور عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عید الفطر کا چاند دیکھ کر دولت والی تسبیح آپ اس خاص طریقے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ راتوں رات رب کریم کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر اپنی زندگی کی ہر مشکل، ہر الجھن کو ختم کر دے۔ محترم ناظرین، ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے آپ صرف اس وظیفے کو پڑھ کر معجزہ دیکھ لیں۔ آپ کی تمام تر مقاصد، آپ کی تمام تر حاجتیں انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی، اور آپ کے جتنی بھی مشکلات ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ رب کریم آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی بڑا بد نصیب شخص بھی آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر دولت والی یہ تسبیح پڑھے گا تو یقین مانیے رب کریم کا ایسا کرم ہوگا کہ اس کو خود بھی اپنے آپ پر یقین نہ آئے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے آپ جو ہے سب سے پہلے کمنٹ میں رب کریم کا پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، جو بندہ اپنے کام کو فوراً پورا کروانا چاہتے ہیں، جو بندہ ہر کام کے لیے ہر وقت بے صبر رہتے ہیں، تو آج سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اپنی قسمت بدل سکتا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اپنا بد نصیب کھلوا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس تقدیر ایسا بدلے گا کہ سوچا بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، تقدیر بدلنے والے اوقات ہے، لمحے ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، آپ نے اس وظیفے کو معمولی سمجھ کر آپ نے نہیں پڑھا، تو یقین مانیے پورا سال آپ پچھتاؤ گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل کے دور میں بے روزگاریاں ہے، ہر کوئی مالی تنگی کا شکار ہے، ہر کوئی قرض کے دلدل میں دب چکا ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، غم اور فکر نے ہر کسی کو گھیر رکھا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن کریم کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے ہر ٹینشن، ہر غم، ہر فکر رب کریم اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا، اور مال اور دولت ایسی جگہوں سے عطا کرے گا کہ آپ کا وہم اور گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور پیارے دوستو، بے روزگاری کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ پوری زندگی آپ نفع بنفع کماتے رہو گے، اور آپ کے آنے والے نسلیں بھی اس مال اور دولت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص فقیر بھی ہو اور وہ کامل یقین کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے تو رب تعالی اس کو امیر شخص بنا دے گا، لیکن یہ تب جب وہ کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ شروع میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اس کی تلاوت کی، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اتنا آسان سی سورت ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بچوں سے بھی اس کے حوالے سے پوچھیں تو فر آپ کو یہ سورت وہ سنا دے گے، اور اس سورت میں رب کریم کی ایسی تعریف کی گئی ہے کہ یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ رب کریم ایک ہی ہے۔
یعنی اللہ رب العزت کی ذات اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل میں، آپ میں بے نیازی کا مادہ ڈال دے گا۔ آپ کی زندگی میں آپ پر جو بھی مشکل آئے گے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کسی سے سوال اور منت سماجت نہیں کریں گے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ رب کریم نے اس صورت میں بڑی تاثیر رکھی ہے، لیکن کمی جو ہے وہ ہمارے پڑھنے میں ہے کہ ہم اس کو اس خاص طریقے پر پڑھتے نہیں۔ جب سے ہم نے اس صورت کو پڑھنا شروع کیا، اسی دن سے، اسی لمحوں سے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اب پڑھنا آپ نے کس طرح ہے پیارے دوستو، جب بھی آپ عید الفطر کا چاند دیکھ لیں، اگر وضو ہے تو بہتر، اگر وضو نہیں تو آپ نے جلدی سے وضو بنا لینی ہے، اور آپ نے کسی جگہ کھڑے ہو کر بیٹھتے، اور اگر میسر ہو، آسانی ہو تو عید الفطر کا چاند کو دیکھتے دیکھتے آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے درمیان میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس سورہ اخلاص کا عمل کرو گے تو آپ اس سوچ کے ساتھ یہ عمل کر لے کہ یا اللہ، اس سورت کی برکت سے، اس سورت کی وسیلے سے رب کریم، جیسا کہ آپ کی جنت کا وعدہ ہے، اس سورت کے پڑھنے والے کے آپ کے جتنی بھی نعمتوں کا وعدہ ہے، رب کریم مجھے وہ عطا کرے۔ یا اللہ، اس سورت کے پڑھنے سے میری تمام تر مشکلات کو ختم کروا دے۔ پیارے دوستو، آپ جب اس خاص طریقے پر اپنی مشکل کو، اپنی مقصد کو اپنے تصور میں لا کر پڑھو گے اور اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگتے رہو گے، تو پیارے دوستو، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے رب کریم آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ رب کریم آپ کو بڑی سے بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ رب کریم آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے گا۔ رب کریم آپ کو کامیابی، قدم بقدم کامیابی عطا کرے گا۔ محترم دوستو، جو لوگ مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے، جو لوگ اپنی مشکلات کو ختم کرتے کرتے بے بس ہو چکے ہیں، لوگوں کے سامنے سوال اور منت سماجت کرتے کرتے تک چکے ہیں، تو آج سے یہ مایوسی چھوڑ دے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمارا آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یقین مانیے، صرف چند ہی لمحوں میں رب کریم ایسی رحم نوازیاں کرے گا، کرم نوازیاں کرے گا کہ زندگی بھر آپ لوگوں کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ پیارے دوستو، رب کریم کی ایسی محبت آپ کے دل میں اترے گی کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے گی، آپ کی فوراً زبان سے رب کی نام مبارک جو ہے وہ نکلے گا، آپ فوراً رب کریم کو پکارو گے۔ اس صورت میں رب کریم نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پیارے دوستو، دعا کا قبول ہونا یہ رب کریم کی ایک الگ رحمت ہے۔ جو لوگ مستجاب الدعوات بن چکے ہیں، وہ لوگ جن کی دعائیں رب کریم قبول کرتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے، ایک لفظ، ایک دعا سے وہ رب کریم ختم فرماتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ بھی رب کریم کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائیں۔ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائے، رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ جب بھی کسی کے لیے دعا مانگے، رب کریم اس شخص کے حق میں وہ دعا کو قبول کرے۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے اول چیز جو ہے وہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے پیٹ میں، اپنے اولاد کے پیٹ میں کسی بھی صورت میں آپ نے حرام کمائی کا لقمہ نہیں ڈالنا۔ جب آپ کی کمائی حلال ہو، آپ اپنے پیٹ میں حلال کمائی کی چیزیں خوراک ڈالو گے تو خدا کی قسم آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ آپ جب ہاتھ اٹھاؤ گے، رب کریم آپ کے حق میں فیصلے کرے گا۔ دولت مانگو گے، دولت عطا کرے گا۔ رزق مانگو گے، ترقی مانگو گے، فتح، کامیابی مانگو گے، رب کریم عطا کرے گا۔
تو سب سے پہلی جو چیز ہے دعا کی قبولیت کے لیے جو مانع ہے وہ حرام کمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، حرام کمائی سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچا کر رکھیے، پھر آپ کمال دیکھیے کہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو کس طرح قبول کرتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ رب کریم کی یاد ہے کہ آپ رب کریم کو یاد کیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب کریم کی ذکر کثرت سے کرے، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی اس حالت میں آ جائے کہ آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ پیارے دوستو، رب کریم کی ذکر اور اللہ کی ناموں کی یاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے منہ سے کبھی غلط الفاظ نہیں نکلے گی، آپ کا منہ جو ہو وہ اللہ کریم کی مبارک تسبیحات سے تر رہے گی، تو آپ کی منہ میں رب کریم اثر ڈالے گا، اور اس اثر کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی ہر دعا عند اللہ رب کریم کے ہاں مقبول رہے گی۔ محترم ناظرین، تیسری جو بات ہے وہ سب سے بہتر جو بات ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا وظائف اثر کرے، آپ جو تسبیحات پڑھے وہ اس میں اثر ہو، اس میں آپ کو ترقی ملے، وہ آپ کا وظیفہ اثر کرے۔ تیسری جو بات ہے جو سب سے بہتر اور افضل ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ محترم ناظرین، نماز دین کا ستون ہے، اور رب کریم کے ہاں دعا کی قبولیت اور زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ ہزاروں وظائف پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو وظائف کرتے کرتے تک چکے ہیں لیکن وہ اپنی 5 اوقات کی نماز نہیں پڑھتے، تو ان کی وظائف میں کوئی اثر نہیں رہے گا، کیونکہ سب سے بہترین عبادت جو ہے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اپنی مشکلات کو حل کرتے وہ نماز کے ذریعے حل کرتے، اور رب کریم کا اعلان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو آپ جو ہے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو پیارے دوستو، تیسری بات جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت والی ہے وہ نماز ہے، کہ جب بھی آپ کسی وظیفے کو شروع کرتے ہیں تو جتنے دن تک آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں آپ سے کوئی نماز چھوٹ نہ جائے۔ باقی ان نمازوں کو پڑھنا فرض ہے، آپ کسی صورت میں بھی ضائع نہ کریں، لیکن جب آپ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ جب بھی آپ دعا کریں آپ کا یقین اللہ پر مکمل ہو، آپ تذبذب کا شکار نہ ہو، کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یار میں نے وظیفہ پڑھا کوئی اثر نہیں کی، میں نے فلاں عمل کی کوئی اثر نہیں کی۔ نہیں، آپ کا یقین رب کریم پر کامل ہو کہ میں نے وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ رب کریم اس قرآنی آیتوں کی برکت سے میرا یہ مشکل، میری پریشانی کو ختم کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائے رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی دعاؤں میں طاقت رکھے، آپ کی دعاؤں میں تاثیر رکھے، تو ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگے، اور پھر آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیے۔